بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ سب کو دی آرچڈ ایجوکیشن سسٹم کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عزیز طلباء، آج دن جمعہ اور تاریخ 1 جنوری 2021 ہے۔ ہمارے مضمون کا نام اردو ہے اور میں آپ کی کلاس ٹیچر مس انزا عباس ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے، یعنی کہ 9، اور ہماری کتاب کا نام اردو کی درسی اور عملی کتاب میعاد دوم ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے تصویری مشاہدہ اور عادی اشکال۔ اس کے لیے آج ہم کتاب کا صفحہ نمبر 12 اور عملی کتاب کا صفحہ نمبر 14 کریں گے۔ آپ سب بچے اپنی اردو کی کتابیں کھولیں اور صفحہ نمبر 12 پر آئیں۔ بچوں، صفحہ نمبر 12 پر دیکھیں، آپ کے پاس 2 تصاویر ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان تصاویر میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کون لوگ ہیں۔ اب دیکھیں، پہلی تصویر ہم دیکھتے ہیں۔ آپ کو یہاں پر کون کون نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہاں پر ایک بچہ ہے اور اس بچے نے ہاتھ میں جو ہے وہ سامان پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں، اور دوسرے ہاتھ سے اس نے ایک بوڑھی عورت کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ان کے آگے سڑک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ جو ہے وہ بوڑھی عورت کو سڑک پار کروا رہا ہے نا۔ آپ سب بچوں کو بھی یہی نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی، یہی ہے کہ ایک بچہ بوڑھی عورت کی مدد کر رہا ہے۔ ہمیں پہلی تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بچہ ایک بوڑھی عورت کی مدد کر رہا ہے اس کو سڑک پار کروانے میں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، اس بوڑھی عورت کے پاس سامان بھی تھا، اور جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے وہ بہت آہستہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بوڑھی عورت جو ہے یہ سامان لے کے جا رہی تھی، تو اس بچے نے جو ہے اس کی مدد کری، ٹھیک ہے، اس کو سڑک پار کرانے میں، ٹھیک ہے؟ اب جو دوسری تصویر ہے، اس میں دیکھیں ایک بچی ہے اور وہ ایک بوڑھے آدمی کی ویل چیئر کو دھکا دے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ ویل چیئر پر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ویل چیئر کس لیے استعمال ہوتی ہے؟ جب کوئی بوڑھا آدمی یا کوئی اور آدمی جب چل نہیں سکتا تو اس کو ویل چیئر پر بٹھاتے ہیں۔ ویل چیئر کے جو ہیں وہ ٹائرز ہوتے ہیں جس کی مدد سے ویل چیئر چلتی ہے، ویل چیئر کو دھکا دیا جاتا ہے، اس کی مدد سے وہ چلتی ہے۔ اب دیکھیں، بوڑھا آدمی جو ہے، بوڑھے آدمی میں جو ہے وہ اتنی طاقت تو نہیں ہوتی کیونکہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ بزرگ لوگ جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان میں طاقت نہیں ہوتی اتنی، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو بوڑھا آدمی ہے اس تصویر میں، یہ تو خود سے جو ہے وہ ویل چیئر نہیں چلا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں تو اتنی انرجی ہی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو بچی تھی، اس نے اس بوڑھے آدمی کی مدد کی، ٹھیک ہے؟ مدد کیسے کی وہ دیکھیں، آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے نا کہ بچی جو ہے وہ ویل چیئر کو چلا رہی ہے، تو بوڑھے شخص کی مدد اس بچی نے اس کو دھکا دے کر کی۔ دھکا کیسے؟ مطلب ویل چیئر چلا کر۔ دیکھیں، یہاں سے اس نے پیچھے سے ویل چیئر کو پکڑا ہوا ہے نا اور چلا رہی ہے۔ تو آپ کو ان 2 تصاویر سے کیا پتہ چلا؟ ہمیں کیا سبق مل رہا ہے یہاں سے؟ اس تصویر سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ، یعنی کہ جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ ہمیں بوڑھے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ہمیں بوڑھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیسے اچھا سلوک کرنا چاہیے؟ کہ اگر کبھی ہم دیکھیں کہ کوئی بوڑھا آدمی یا عورت جو ہے وہ اس کے پاس بہت زیادہ سامان ہے، بھاری سامان ہے، اس سے مشکل ہو رہی ہے اٹھانے میں، تو ہم جا کے اس کا سامان اٹھا سکتے ہیں۔ یا اگر کوئی سڑک پار کرنے لگا ہے تو ہم اس کو سڑک بھی پار کروا سکتے ہیں ہاتھ پکڑا کے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کوئی بھی اگر آپ کو بوڑھا شخص یا عورت جو ہے وہ کسی تکلیف میں نظر آئے تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، ہم آپ کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کسی بھی طرح سے جو ہے وہ ان بوڑھوں کی یا بزرگوں کی جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں۔ ہمیں بوڑھوں کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارے گھروں میں کوئی بزرگ ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ اگر آپ لوگوں کے گھروں میں کوئی بزرگ ہے تو آپ لوگوں کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟
ان کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے تاکہ ان کا وقت گزرے، ان کو کھانا دیں، ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کو کوئی چیز چاہیے، یا اور اگر وہ دوائی کھاتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ کیا آپ نے اپنی دوائی کھا لی ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح پوچھیں کہ کیا آپ کو پانی پینا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. ان کا خیال رکھنے کے یہ طریقے ہیں نا کہ آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ چاہیے، ٹھیک ہے. اور ہمیں ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں ان کا کہنا ماننا چاہیے. اگر ہمیں وہ کوئی بات کہتے ہیں یا کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں تو ہمیں خوشی خوشی ان کا کام کرنا چاہیے نا، ٹھیک ہے. تو بچوں، جو بزرگ ہوتے ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی باتیں ماننی چاہیے، ان کے پاس بیٹھ کر وقت گزارنا چاہیے، ٹھیک ہے. ان سے باتیں کر کے، ہم ان سے باتیں کریں گے تو وہ خوش ہوں گے نا کہ ہمیں بچے جو ہے وہ اپنا وقت دے رہے ہیں. تو آپ بچوں نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے گھروں میں کوئی بزرگ ہے تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ٹھیک ہے. یہ تھا ہمارا صفحہ نمبر 12 پر تصویری مشاہدہ. اب آپ سب بچے عملی کتاب کا صفحہ نمبر 14 نکالیں. صفحہ نمبر 14 پر ہمارے پاس دہرائی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر ہمارے پاس 2 سوالات دیے گئے ہیں. نمبر 1 ہے حروف کی عادی اشکال لکھیں، یعنی کہ ہمارے پاس حروف دیے گئے، ہم نے ان کی عادی اشکال لکھنی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا کوشچن ہے دی گئی خالی جگہوں میں جوڑ لکھیں، یعنی کہ ہم نے حروف کو جوڑ کے لکھنا ہے. جوڑ ہم کیسے لکھتے ہیں؟ ہم پہلے حرف کی عادی شکل اور اس کے بعد اگر ہم نے الف کے ساتھ جوڑنا ہے تو الف اس کے ساتھ جوڑ کے ہم ورڈ بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حروف کی عادی اشکال. اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس کون کون سے حروف دیے گئے ہیں؟ سین، شین، صاد اور ضاد، ٹھیک ہے. آپ سب بچوں کو میں نے پچھلے لیکچرز میں یہ چاروں حروف پڑھائے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی عادی اشکال لکھنی بھی سکھائی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ سب بچوں کو آتی ہے نا، ٹھیک ہے. تو کوشچن کیا تھا؟ ہماری دہرائی تھی حروف کی عادی اشکال لکھیں. سب سے پہلا حرف ہے سین، پھر شین، صاد، ضاد، ٹھیک ہے. ہم نے ان کی عادی اشکال لکھنی ہے. ہم سب سے پہلے سین کی عادی شکل لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو دیکھیں آپ کو سین کی پوری شکل آپ کے سامنے ہے، تو اسی کی مدد سے ہم نے سین کی عادی شکل لکھی، ٹھیک ہے. اور اب شین کی باری ہے. شین بھی جو ہے وہ سین کی طرح ہوتا ہے، لیکن شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، تو شین کی عادی شکل بھی سین کی طرح ہوگی، ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر ہم نے 3 نقطے لگا دینے ہیں، ٹھیک ہے. سین اور شین ایک جیسے ہیں، صرف فرق نقطوں کا ہے. اب صاد اور ضاد کی باری آ رہی ہے. یہ دونوں بھی سیم ہے نا، صرف ان میں بھی ڈاٹ کا ڈفرینس ہے. ہم نے سب سے پہلے صاد کی عادی شکل لکھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے ضاد کی عادی شکل لکھنی ہے جس پر 1 ڈاٹ ہوتا ہے، یعنی کہ 1 نقطہ، ٹھیک ہے. ضاد. آپ سب بچوں کو ان کی عادی اشکال بھی میں نے لکھنی سکھائی ہے. شین، شین کی عادی شکل، صاد، صاد کی عادی شکل، ضاد، ضاد کی عادی شکل، ٹھیک ہے. اب اگلا سوال ہے دی گئی جگہوں میں جوڑ لکھیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں سین ہے، سین کے ساتھ ہم نے الف جوڑنا ہے، تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ سین الف سا. پھر شین ہے، شین کے ساتھ الف جوڑا تو کیا بن گیا؟ شین الف شا. پھر صاد ہے، صاد الف کیا بن گیا؟ صاد الف سوا. پھر ضاد ہے، ضاد کے ساتھ الف جوڑا تو کیا بن گیا؟ ضاد الف ضا، ٹھیک ہے. یہ سارے ان کے جوڑ ہیں، ہم نے اسی طرح آگے ڈیش میں لکھنا ہے. اب دیکھیں پہلا لفظ جو ہے وہ سین ہے. سین کے لیے ہم جوڑ کے لیے ہم سب سے پہلے اس کی عادی شکل لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. جب ہم اس کو الف کے ساتھ ملائیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ سین الف سا، ٹھیک ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سب سے پہلے سین کی عادی شکل لکھی، ٹھیک ہے. یہ سین کی عادی شکل ہے نا. اب ہم نے اسی کو الف کے ساتھ جوڑ دینا ہے، تو کیا بن جائے گا؟ سین الف سا، ٹھیک ہے. اب شین ہے، شین کی عادی شکل ہم سب سے پہلے لکھیں گے، ٹھیک ہے. شین کی عادی شکل لکھ لی. اس کو جب الف کے ساتھ ملائیں گے تو شین الف شا بن جائے گا. اس کے لیے بھی ہم سب سے پہلے شین کی عادی شکل لکھیں گے، ٹھیک ہے. یہ لکھ لی. اب اس کے بعد ہم نے اس کو الف کے ساتھ جوڑ دینا ہے، یہ اس طرح شین الف شا. اب صاد ہے، صاد کی بھی ہم نے سب سے پہلے عادی شکل لکھنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہم اس کو الف کے ساتھ جوڑ دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ صاد الف سا، سا،
صاد کی آدھی شکل لکھنی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو الف کے ساتھ جوڑ دینا ہے. ہم جیسے کلاس میں جو ہے وہ جوڑ لکھتے تھے نا، ہم نے بے، پے، تے، ٹے سب کی آدھی اشکال کے ساتھ الف کو ملایا تھا، اسی طرح ہم ان کو بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اب ضاد تھا، ضاد کی آدھی شکل لکھی، جب ہم اس کو الف کے ساتھ ملائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ضاد الف ضا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ضاد کی آدھی شکل لکھیں گے اور الف کے ساتھ پھر جوڑ دیں گے. کیا بن گیا؟ ضاد الف ضا. ٹھیک ہے بچوں. سین الف سا سا، شین الف شا، صاد الف صا اور ضاد الف ضا. یہ آپ نے اسی طرح اپنی عملی کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس طرح. اب دیکھیں جو آپ کے پاس جو جوڑ تھے وہ لکھے ہوئے ہیں، صرف آپ نے یہاں سے دیکھ کر ہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح آپ کے پاس یہ لکھا ہوا ہے نا، اسی طرح ہم نے آگے لکھ لیا. آپ نے ان کے آدھی اشکال کے ساتھ الف کو جوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے بچوں. آپ سب کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا کیا؟ بچوں آپ سب بچوں نے اپنا کام شروع کرنے سے پہلے ان دونوں پیجز پر کتاب کا صفحہ نمبر 12 اور جو عملی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 14 جو ہے، ان پر سب سے پہلے آپ نے تاریخ یعنی کہ ڈیٹ لکھنی ہے، اور اس کے بعد دن یعنی کہ ڈے. تاریخ کیا ہے آج؟ 1 جنوری 2021 اور دن کیا ہے؟ جمعہ. تو آپ نے دونوں پیجز پر جو ہے وہ ڈیٹ اینڈ ڈے منشن کرنی ہے لازمی. اور آپ سب بچوں نے صاف ستھرا کام کرنا ہے، کسی نے بھی گندا کام نہیں کرنا، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو لکھوایا ہے آپ نے اسی طریقے سے کام کرنا ہے. کسی بھی بچے کا کام جو ہے وہ غلط نہیں ہو. اگر کسی کا کام غلط ہوا یا کسی اور نے کیا ہوا یا گندا ہوا تو میں نے اس کو دوبارہ سے یہ لکھنے کے لیے دینا ہے. ٹھیک ہے بچوں. تو کون کون سے کام کیے ہم نے؟ کتاب کا صفحہ نمبر 12 جس پر ہم نے تصویری مشاہدہ کیا، اور عملی کتاب کا صفحہ نمبر 14 جس میں ہم نے آدھی اشکال لکھی اور جوڑ کر کے لکھے. ٹھیک ہے. آپ بچوں نے یہ کام گھر پر صفائی سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ آپ نے پڑھنا بھی ہے خود. ٹھیک ہے. ریڈنگ کرنی ہے جس طرح میں نے آپ کو کروائی ہے نا، اسی طرح. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.